السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صفحہ نمبر 58 پیج 58. الرحمہ رحمت، رحم کرنا، مرسی. رحمت کا لفظ رحم یرحم سے ہے. رحم اور رحم ووم کو کہتے ہیں، جس کو اردو میں رحم کہتے ہیں، اور ذر رحم کہتے ہیں رشتہ دار کو. کنشپ، ریلیشن شپ کے لیے لفظ آتا ہے کہ اس کی بنیاد بھی رحمت پر ہوتی. رحمت کا اپوزٹ قسوت ہوتا ہے، سنگ دلی. رحمت اگر مہربانی کرنا ہے، نرم دلی کرنا ہے، شفیق ہونا ہے، تو اس کے برعکس قساوت کیا ہے؟ سنگ دل ہونا، سخت دل ہونا. قال اللہ تعالی محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. الفتح 29. اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پہ سخت اور آپس میں رحیم ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے پر شدید ہیں، سخت ہیں، با اصول ہیں، بے لچک ہیں. اشد علی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ با اصول ہونا، اپنے اصول پر قائم رہنا، کسی سے مرعوب نہ ہونا. رحماء بینہم، آپس میں بہت مہربان ہیں. اشداء شدید کی جمع اور رحماء رحیم کی جمع. رحیم رحم کرنے والا یا جس پر رحم کیا جائے. یہ ترجمہ کیسے کر سکتے ہیں جس پر رحم کیا جائے؟ کوئی بنیاد ہے؟ رحیم کا وزن کیا ہے؟ فعیل کون سا صیغہ ہے؟ صفت مشبہ کا ہے، مبالغے کے لیے آتا ہے وہ صفت مشبہ. اور صفت مشبہ فاعل کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مفعول کے معنوں میں بھی. فاعل کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا، اور مفعول، یہی تو عربی کی خوبصورتی ہے، یہی تو اس کی وسعت ہے کہ مخصوص اوزان ذو معنی بھی ہوتے ہیں. اور اگر آپ رحیم کے دونوں معنی جانتے ہو تو رحماء بینہم کا معنی بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے. اب کیا ہوگا؟ ایک رحیم رحم کرنے والا تو جس پر رحم کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ مرحوم ہے. آپ کیا تو مرحوم کس کے لیے آتا ہے؟ جو اللہ کی جوار رحمت میں چلا جائے. تو یہاں پر بظاہر تو یہ فاعل ہی کے معنی میں ہے، لیکن رحماء بینہم میں جب ایک رحم کر رہا ہے تو دوسرا جس پر رحم کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ مفعول ہے. تو رحماء بینہم یعنی ان کا آپس کا تعلق جو ہے وہ رحمت پر مبنی ہوتا ہے. ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے نہایت رحیم، شفیق، مہربان، ہمدرد اور خیر خواہ ہوتے ہیں. کس کی صفت بیان کی جا رہی ہے؟ صحابہ کرام کی. اور صحابہ کرام کے بعد ہمارے لیے بھی یہی راستہ ہے، کیونکہ ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ہدایت کا معیار یہی ہے کہ ہم صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں. تو ان کی صفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کی کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں، رحم دل ہیں. اور یہاں رحماء فاعل کے معنوں میں ہے، یعنی کمپیشنیٹ ہیں، ایک دوسرے کے لیے سمپیتھیٹک ہیں، لینینٹ ہیں. اور انسان دوسرے کے لیے رحیم اور مہربان ہو نہیں سکتا جب تک کہ انسان دوسرے کو معاف کرنے والا نہ ہو. اختلاف اور شکایت کے باوجود جو ہمدردی کرے وہی دراصل ہمدرد ہوتا ہے، وہی دراصل مہربان ہوتا ہے. ایسا ہی شخص دراصل حسن سلوک کرنے والا ہوتا ہے.
کیا صحابہ کرام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوتے تھے؟ کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا؟ بے شمار اختلافات ہوتے تھے، بہت سا ڈفرنس آف اوپینین ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے بھرپور خیرخواہ تھے. بدنیتی کے ساتھ نہیں، اچھی نیت کے ساتھ دوسرے کی ہمدردی میں دوسرے سے اختلاف کرتے تھے. دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو وہ رخ دکھانے کے لیے، وہ طریقہ بتانے کے لیے جو اس کو نہیں پتا. لہذا ان کے درمیان جو باہم اعتماد اور ٹرسٹ تھا، یہ بنیاد تھا ایک دوسرے کے لیے مہربان ہونے کا. ابھی پیچھے ہم نے غضب کے بارے میں پڑھا، غصے کے بارے میں، تو ہمیں کیا سکھایا گیا کہ غصے کا جواب غصے سے نہیں بلکہ کس سے دینا ہے؟ ہمدردی سے، معاف کر کے. اور صحابہ کرام کو بھی ایک دوسرے پر غصہ آ جاتا تھا. قریب کے رشتہ داروں میں بھی باپ کو بیٹے پر، بیٹے کو باپ پر، ماں کو بچوں پر، بچوں کو بعض اوقات ماں سے ناراضگی ہو جاتی ہے، غصہ آ جاتا ہے. لیکن یہ سب چیزیں کیسی ہونی چاہیے؟ وقتی. یہ دلوں میں پالنے کی چیزیں نہیں ہیں. مومن کی اصل صفت کیا ہے؟ مومن کی اصل پہچان کیا ہے؟ کہ وہ رحیم ہوتا ہے، مہربان ہوتا ہے. اور یہاں پر صحابہ کرام کی یہی صفت بیان کر کے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ رکھ دیا گیا ہے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بہت مہربان تھے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. آپ اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کی مہربانی سے ان پر نرم ہیں، ان کے لیے مہربان ہیں. قال اللہ تعالی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَوَاصَوْا، اور وہ ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں. کس کی؟ بالصبر، صبر کی. وَتَوَاصَوْا، اور انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی، بالمرحمہ، رحمت کی، مہربانی کرنے کی. مرحمہ عربی میں کیا ہے؟ فاعل ہے، مفعول ہے، مصدر ہے، مصدر میمی ہے. مرحمہ رحمت کے معنوں میں ہے، مصدر میمی. مہربانی کرنا، رحم کھانا، نرمی کرنا. راحہ میم ہی اس کا روٹ ہے، رحم سے ہی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور ایک دوسرے پر رحم کی تلقین کی، یعنی اللہ کی مخلوق پر رحم کی تلقین کرنا، یہ مومنین کے شعار میں سے ہے، علامت میں سے ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف خود ہی رحیم نہیں ہوتے بلکہ ایک دوسرے کو بھی یاد دہانی کراتے رہتے ہیں کہ بی پیشنٹ، بی پولائٹ، نرمی کرو، آہستگی کرو، دوسرے کے لیے سہولت کرو، دوسرے کے لیے رحیم اور شفیق بنو. اگر غور کیا جائے تو ہمارا دین ہے ہی دین رحمت. دین اسلام کا کلچر رحمت کا کلچر ہے. ہمارا دین سب پر رحم کرنا سکھاتا ہے. یہ وائلنس کا دین نہیں ہے، مرسی کا دین ہے، مہربانی کا دین ہے. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب رحمت والا ہے. هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وہ نہایت مہربان، بار بار رحم کرنے والا ہے. رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. ذرا امیجن کریں، اللہ کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی، ہر چیز کو اللہ کی رحمت نے ڈھانپا ہوا ہے. ذرا سوچئے کہ کوئی چیز اس کی رحمت سے باہر نہیں. تو جس دین میں اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کی رحمت کا یہ کانسیپٹ ہے، تو وہ دین کیا دین ہوگا؟ وائلنس کا، تشدد کا، مار کٹائی کا؟ نہیں. اس رب کو ماننے والے آپس میں بھی رحیم و شفیق ہوتے ہیں. نہ صرف یہ کہ آپس میں بلکہ ساری مخلوق پر، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہر ایک کے ساتھ رحم برتا جائے، الا یہ کہ کوئی ظلم کرے تو اس کے ظلم کو روکا جائے، اس پر بھی زیادتی نہ کی جائے، ظالم کے مقابلے میں ظالم نہ بنا جائے. ظالم کے ظلم کو تو روکا جائے لیکن ظالم بننے کی گنجائش نہیں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ آیت کتنی دفعہ آتی ہے؟ 114 دفعہ. سورۃ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جہاں واقعہ تھا، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ جو خط تھا حضرت سلیمان کا، تو 114 مرتبہ آتی. تو قرآن مجید کا آغاز اللہ سبحانہ وتعالی کی جس صفت سے ہوتا ہے وہ صفت رحمان ہے.
اور پھر صرف رحمان نہیں بلکہ ساتھ رحیم بھی. یہاں پر رحمان کے ساتھ کوئی اور صفت بھی تو آ سکتی تھی. بے شمار صفات ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، لیکن پھر اسی صفت کی دوبارہ تکرار ہوئی، یعنی صفت رحمت کی. اور بار بار اور ہر سورت کے شروع میں. اور پھر الرحمن علم القرآن، تو قرآن ہے ہی اللہ کی رحمت، یعنی سراسر اس کی رحمت ہے جو اس نے ہمارے لیے یہ کتاب بھیجی. پھر خود قرآن کو کیا کہا گیا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. اسے اللہ کی رحمت قرار دیا گیا. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم قرآن میں سے وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، للمؤمنین، ماننے والوں کے لیے. تو گویا قرآن بھی کیا ہے؟ سراپا رحمت. اللہ کی ذات سراپا رحمت، قرآن سراپا رحمت. پھر فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت رحمت کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں. ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اے ہمارے رب، وسعت، تو چھایا ہوا ہے، کل شیء، ہر چیز پر، رحمتا وعلما، رحمت اور علم کے اعتبار سے، یعنی تیری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. رسول کیا ہیں؟ رسول رحمت. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور سورۃ توبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی کیا آتی ہے؟ وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ مومنوں پر نہایت مہربان، نہایت شفیق ہیں. اہل ایمان کو کیا تلقین کی گئی ہے کہ وہ آپس میں کیسے رہیں، کیسے رہیں؟ یہ ابھی پڑھا نہیں؟ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، کہ ایک دوسرے کو رحمت کی تلقین کرتے رہیں، کیونکہ انسان کے اندر خیر بھی اور شر بھی ہے. تو شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ اس کے دل میں غصہ ڈالتا ہے، وہ نفرت ڈالتا ہے، بدگمانی پیدا کرتا ہے، اکساہٹیں پیدا کرتا رہتا ہے. تو پھر انسان بعض اوقات اس کے اثر میں آ کر کچھ نہ کچھ ایسی چیز کر بیٹھتا ہے جس پر وہ بعد میں پشیمان بھی ہوتا ہے. تو ایسے میں ہمیں کیا سکھایا گیا کہ بجائے اس کے کہ اس شخص کو اس چیز کے عمر بھر تانے دیے جائیں، کیا کیا جائے؟ اس کے ساتھ بھی رحمت برتی جائے. انشاءاللہ میں آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت سی مثالیں ہیں رحمت کی وہ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ کس طرح آپ نے اپنے جان کے دشمنوں کو بھی اتنے پیار سے اور رحمت سے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، اور ان سے انتقام نہیں لیا. تو اس میں کیا ہے کہ خود بھی رحم کریں اور ایک دوسرے کو بھی رحم کی تلقین کرتے رہیں. اور خاص طور پر سنگ دلی سے منع کیا گیا، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، یعنی تم دین پڑھ کر سنگ دل نہ ہو جانا، سخت مزاج نہ ہو جانا، اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، ان پچھلی قوموں کے پڑھے لکھے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جو بہت عرصہ پڑھتے لکھتے رہے اور پڑھ لکھ کے بھی انہوں نے کچھ نہ حاصل کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک لمبی مدت گزر گئی، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے. تو خاص طور پر دین پڑھنے اور پڑھانے والوں میں، دینی طبقے میں یہ رحمت اور شفقت عام لوگوں کی نسبت بھی زیادہ نظر آنی چاہیے. جب کوئی آپ سے ملاقات کرے تو اسے یوں لگے جیسے کسی پھول سے ملاقات کر رہا ہے، نہ کہ کانٹوں سے یا ہری مرچ سے. اور یہ جو دل کی سختی ہے اور دل کا پتھر ہونا ہے اور بے رحم ہونا ہے، یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے، بدقسمتی کی علامت ہے، اور یہ گناہوں کے نتیجے میں آتی ہے. خاص طور پر دین پڑھنے پڑھانے والے اگر دین پر عمل نہ کریں تو ان کے دل سخت ہوتے ہیں. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پہ لعنت کی اور ہم نے ان کے دل سخت کر دیے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنا اپنا جائزہ لیں اور اپنے دل کا حال معلوم کریں اور اپنے رویوں پر غور کریں کہ کیا واقعی ہم مہربان اور شفیق لوگوں میں شمار ہوتے ہیں یا ہمارا امیج سنگ دل اور سخت مزاج لوگوں کا ہے. اور پھر یہ ہے کہ صرف مسلمانوں کو آپس میں ہی نہیں، سب کے ساتھ مہربان ہونے کی ضرورت ہے. انسانوں کے ساتھ، حیوانوں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، حتیٰ کہ دشمنوں کے ساتھ بھی. اور اس کے دلائل انشاءاللہ میں آگے آپ کو دوں گی. پھر آپ دیکھیے کہ شوہر اور بیوی کا رشتہ جو بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
ورحمہ، وہ بھی رحمت پر مبنی ہونا چاہیے. اس رشتے اور تعلق کے اندر بھی باہم ایک دوسرے کی خیرخواہی اور ہمدردی اور اس میں لینینسی ہونی چاہیے. پھر بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ لیس منا من لم یرحم صغیرنا، وہ ہم میں سے ہی نہیں جو چھوٹے پر رحم نہ کرے، ولیعقر کبیرنا، اور بڑے کی عزت نہ کرے. مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ اپنے سے چھوٹے کو دیکھے تو اس کے اندر فوراً کیا جذبات پیدا ہو؟ رحمت اور شفقت کے، پیار اور محبت کے. اور بڑے کو دیکھتے ہی اس کا رویہ کیا ہو؟ عزت، ادب، احترام. اور جس کے اندر یہ کلچر نہیں اس کا ہم سے تعلق نہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ ہم میں سے ہی نہیں، یعنی وہ اسلام کے کلچر کو پروموٹ ہی نہیں کر رہا. اس کے اندر یہ ادب اور مینرز ہی نہیں کہ چھوٹے کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے اور بڑے کی عزت کرنی ہے. تو وہ کس بات کا مسلمان ہے؟ مسلمان تو اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے. یعنی پھر وہ کاہے کا مسلمان ہے؟ وہ ایلین ہے ہمارے لیے، وہ اجنبی ہے ہمارے لیے، وہ ہم میں سے نہیں. ہم نہیں اس کو پہچانتے وہ کون ہے، وہ کچھ اور ہوگا. کیونکہ مسلمان تو پہچانا ہی اپنے رویے سے جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ زندگی میں ہر وقت یا آپ کسی بڑے سے مل رہے ہوتے ہیں یا چھوٹے سے مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہر وقت کا ہمارا ایک ٹیسٹ ہے کہ اپنے سے چھوٹے، خواہ عمر میں چھوٹے، مرتبے میں چھوٹے، مقام میں چھوٹے، اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں. اور جو ہی ہم سے بڑا کوئی عمر میں، مرتبے میں، کسی بھی اعتبار سے، تو اس کے ساتھ ملتے ہوئے ہمارا طریقہ کیا ہے. تو فوراً اسی سے پہچان ہو جائے گی. اگر ہم بڑوں کو بھی نام لے لے کے بلا رہے ہیں اور چھوٹوں کو عزت نہیں دے رہے تو یہ اسلامی کلچر نہیں ہے. یہ کوئی اور کلچر ہو سکتا ہے، مسلمان کا نہیں، اسلام کا نہیں. کچھ چیزیں تو ظاہری لباس میں انسان کی پہچان ہو جاتی ہیں، لیکن بعض اوقات آپ ایسی جگہ پر بھی ہو سکتے ہیں کہ جہاں ظاہری علامتیں نہ بھی ہوں آپ کی، اس میں کہاں سے پھر پہچانا جائے گا؟ بعض اوقات آپ اسی قوم میں سے ہیں، اسی رنگ سے ہیں، اسی نسل سے ہیں، لیکن آپ مسلمان ہیں. تو مسلمان اپنے رویے سے پہچانا جاتا ہے. نمبر 1 تو عبادات اس کو الگ کر دیتی ہیں، اور نمبر 2 اس کا معاملہ الگ کرتا ہے اس کو. تو اگر عبادات اور معاملات ویسے نہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں تو پھر صرف نام رکھ لینے سے تو بات نہیں بنتی. حدیث نمبر 97 ان ابی ہریرہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قیل، کہا گیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو، آپ دعا کیجئے، علی اوپر، المشرکین مشرکین کے. ادعو علی کا مطلب ہوتا ہے بددعا، آپ مشرکین کو بددعا دیجئے. قال، آپ نے فرمایا، انی، بے شک میں، لم ابعث، نہیں بھیجا گیا، لعانن، لعنت کرنے والا بنا کر، وانما، اور بے شک، بعثت، میں بھیجا گیا ہوں، رحمتن، رحمت بنا کر. رواہ مسلم، کتاب البر والصلۃ. عن ابی ہریرہ قال قیل یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین قال انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتن. رواہ مسلم، کتاب البر والصلۃ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین پر بد دعا کیجیے. آپ نے فرمایا، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ لوگوں پر لعنت کروں، بلکہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں. پڑھیے اس حدیث کو سب مل کر. ٹھیک ہے. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، جیسا کہ آیت میں بھی آتا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آپ ہدیہ رحمت ہے. ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ تحفہ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ رحیم ہے، رحمان ہے، تو اس نے انسانیت پر رحم کے لیے ایک طرف تو قرآن ہدیہ رحمت بھیجا اور دوسری طرف رسول رحمت کا تحفہ بھیجا. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو آپ پر ایمان لایا وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا. یدخل من یشاء فی رحمتہ. اور جو آپ پر ایمان نہیں بھی لایا وہ بھی دنیا میں عذاب سے محفوظ رہا.
پچھلے انبیاء کی تاریخ آپ نے قرآن مجید میں بارہا پڑھی ہے. قوم نوح کو آپ دیکھیے، جو نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ غرق کر دیے گئے. حضرت صالح علیہ السلام پر جو ایمان نہ لائے، قوم سمود جو تھی، کیا ہوا؟ تباہ کر دی گئی. قوم لوط تباہ کر دی گئی. اور اسی طرح بہت سی اور قومیں جن کا نام بھی ہمیں معلوم نہیں. یعنی ہر قوم میں سے جو حصہ نبی پر ایمان لاتا وہ نجات پا جاتا، اور جو حصہ نبی پر ایمان نہ لاتا وہ ملیا میٹ کر دیا جاتا. وہ زندہ نہیں رہ سکتے تھے. کہیں خسف ہوا، کہیں غرق ہوا، کوئی زلزلے میں مارے گئے، کوئی کسی طرح، کسی کو آندھی طوفان نے اڑا دیا. لیکن جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں بھی لائے آپ کے دور میں یا آپ کے بعد، کیونکہ قیامت تک کے لیے اب آپ حجت ہیں، تو ان کو بھی جینے کا موقع دیا گیا. ایسا نہیں کیا گیا کہ انہیں ختم کر دیا گیا. تو یہ ہے آپ کی رحمت، یہ ہے آپ کا رحمت ہونا. سمجھ آ گئی کتنی بڑی رحمت ہے. یعنی جن لوگوں کی طرف آپ مبعوث کیے گئے تھے ان سب کے ساتھ بھی اگر یہ معاملہ کیا جاتا جو پچھلی اقوام کے ساتھ کیا گیا ہے تو پھر کیا ہوتا؟ دنیا میں بہت کم لوگ رہ جاتے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خلاف بد دعا نہیں کرتے تھے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف کی تھی نا بد دعا، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا رب انی مغلوب فانتصر. اسی طرح باقی لوگوں کے بارے میں بھی آتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بھی ستایا گیا، طائف کا واقعہ آپ سب کو یاد ہے، کتنا ستایا گیا تھا آپ کو اس موقع پر. اور اس وقت جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر آپ ایک دفعہ یہ کہیں تو ان سب کو ابھی پکڑ لیا جائے گا. وہاں آپ دیکھیں کہ کسی ظلم کی حد ہوتی ہے نا، انتہا ہوتی ہے بدتمیزی کی. کس طرح پتھر مارے گئے آپ پر، کس طرح آپ کے پاؤں سوج گئے اور خون نکل کر جوتوں میں جم گیا، اور کس طرح وہ تمام گنڈے قوم کے جو تھے وہ آپ کے پیچھے لگ گئے اور آپ کو یوں تنہا چھوڑ دیا. لیکن اس وقت بھی آپ کی زبان سے کسی کے خلاف بد دعا نہیں نکلی. یہ ہے نبی رحمت. اور جب آپ سے کہا بھی گیا آپ بد دعا کر دیجئے کیونکہ آپ مقبول الدعا تھے، آپ دعا کرتے تو پکڑے جاتے سارے، آپ نے فرمایا نہیں، انی لم ابعث لعانن، مجھے لعنتیں کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، ابن کثیر کی روایت ہے ابن عمر سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ بعثنی رحمتا مہداتا، اللہ نے مجھے رحمت اور ہدیہ بنا کر بھیجا.